سرتابہ قدم ہیں تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر چاہے دلہن پھور۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ہر انسان کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، یہ دل چاہتا ہے کسی سے محبت کرے، کسی سے پیار کرے، کسی پہ تو مر جائے۔ اور جس سے محبت کرنا چاہتا ہے یہ دل تلاش کرتا ہے، حسن تلاش کرتا ہے، خوبصورتی تلاش کرتا ہے۔ اللہ نے جب دل بنایا تو دل بنانے سے پہلے دل بر بنا، اس کو دیا جائے تو دل دینے کا بولیے ذرا حقدار ہے۔ دلدار نہ ہوتا تو پھر دل، آپ دیکھیں نا جن کے پاس دلدار نہیں ہے وہ کتوں سے پیار کر رہے ہیں، بلیوں سے پیار کر رہے ہیں، جانوروں سے پیار کر رہے ہیں، کسی چیز سے پیار کر رہے ہیں۔ یار دیکھیے نا ہمارے پاس وہ دلدار موجود ہیں، اور کائنات کا سارا حسن، کیونکہ دل حسن مانگتا ہے، حسن ہوگا تو وہ پھر دل فدا ہو جاتا ہے۔ کائنات کا سارا حسن مصطفیٰ کریم کو دے دیا اللہ نے، تاکہ دل ان کو دے دیا جائے، ان کو دے دیا جائے۔ پھر امام راضی نے تفسیر کبیر میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اسکول بھیجنے سے پہلے، نرسری کلاس میں بھیجنے سے پہلے، مدرسہ پڑھانے سے پہلے اپنی اولاد کو اگر تم سنوارنا چاہتے ہو، اگر تم ان کو بنانا چاہتے ہو اور اپنی اولاد کو ذریعہ نجات اپنے لیے بنانا چاہتے ہو تو 3 چیزیں سکھا دو۔ کیا پہلی چیز کیا؟ اس نے فرمایا میری محبت سکھاؤ اپنی اولاد کو، میری محبت سکھاؤ۔ پھر دوسری کیا؟ فرمایا میری آل کی محبت سکھاؤ۔ تیسرا قرآن سکھاؤ ان کو۔ عرض کی یا رسول اللہ کریمہ تخیلات کی دنیا میں، یا رسول اللہ آپ کی محبت سکھا دی، اہل بیت کی محبت کیوں؟ جواب ملا اس لیے جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان بچ نہیں سکتا۔ ایمان کو بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت سکھانا پڑے گی۔ ہم راضی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی گارنٹی ہے، اس نے فرمایا گارنٹی ہے اگر اہل بیت کی محبت دل میں ہے ایمان کے ساتھ مرے گا۔ یہ جب اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھتا ہے وہ مرتا ہے اپنے گھر میں، اپنے بستر میں، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، بھلے بستر پر مرے شہید کا رتبہ ملے گا۔ پھر فرمایا یہاں تک بس نہیں کری، آگے فرماتے جب ملک الموت آئے گا نا، ملک الموت آئے گا، ملک الموت سرانے کھڑا ہوگا، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگی ملک الموت پروانہ سنائے گا، اے اہل بیت سے محبت کرنے والے میں جنت کی خوشخبری تجھے دینے آیا ہوں۔ وہ ملک الموت فرمایا، امام راضی فرماتے جب بندہ مومن حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت رکھ کے دنیا سے جائے گا تو اس کو جس طرح دھولا تیار ہوتا ہے نا، دھولا، اور پھر گھر پر جاتا ہے، اس طریقے سے بندہ مومن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس کو اس طریقے سے لے کر جائے گا جنت میں۔ فرماتے ہیں آگے، فرمایا لوگوں سنو، جنت کے بھی بہت سارے درجے ہیں نا، جنت کے بہت سارے درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ کون سا ہے؟ جس میں میرے آقا رہیں گے۔ اب ذرا گربان میں جھانکیے، جہاں میرے آقا ہیں جنت میں، جہاں میرے آقا ہیں تو کیا ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ عالم میں جس کا سب سے بڑا گھر ہے، سب سے بڑا بنگلہ ہے، اور پھر کوئی ایسا غریب بندہ ہے جو ٹھیلا چلاتا ہے، بتائیے وہ بندہ اس کے گھر پہ جا سکتا ہے؟ ایک طریقہ ہے، اگر وہ ٹھیلا چلانے والا وہ جا کر کہے کہ میں آپ کے بچوں کی خدمت کرنے آیا ہوں، میں آپ کے بچوں کا نوکر بن کر آپ کے گھر میں آیا ہوں اور خدمت کبھی بندہ جو کبھی کسی ممکن کوشش کے باوجود بھی جا نہیں سکتا تھا، لیکن اگر بچوں کی خدمت کرنے لگ گیا پھر وہ گھر میں بولیے ذرا جا سکتا ہے بغیر تمثیل اور تشبیہ کے۔ بتانا یہ مقصود تھا، حضور نے فرمایا جو میری آل سے محبت کریں گے وہ جنت میں اس مقام میں رہیں گے جہاں میں رہوں گا، اس درجے میں رہیں گے، اس مقام میں رہیں گے، قربان جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اور ان کو بھی جنت کی بشارت ہے، والمحب لهم بقلبه وبلسانه، میرے آل سے محبت دل سے بھی کرتے ہیں اور زبان سے بھی کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات پڑھی نا تو بڑا پریشان ہوا اور دوڑا میں اپنے والد محترم کے پاس گیا۔ میں نے عرض کی والد محترم میں سمجھ نہیں پایا کہ محبت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں والمحب لهم بقلبه وبلسانه، میرے آل سے محبت دل سے کرو اور زبان سے بھی کرو۔ میں نے کہا بابا میں سمجھ نہیں پا رہا، کیونکہ بچپن سے تو یہ سنتا آ رہا تھا کہ محبت کا تعلق دل سے ہے،
پیار کا تعلق دل سے ہے. والدہ نے یہی بتایا کہ محبت کا تعلق دل سے ہے. بیٹا کسی سے محبت کرو تو دل سے کرنا، پیار کرو تو دل سے کرنا. لیکن حضور کی حدیث بتا رہی ہے والمحب لہم بقلبہ وبلسانہ، میری آل سے محبت کرو دل سے بھی اور زبان سے بھی. بابا جان حضور کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مجھے بتائیے نا. تو بابا جان نے مسکرا کر فرمایا کہ احمد رضا سننا چاہتے ہو تو پھر سنو. حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضور بتانا یہ چاہتے ہیں والمحب لہم بقلبہ وبلسانہ، میرے آل سے محبت دل سے بھی کرو اور زبان سے بھی کرو. حضور بتانا یہ چاہتے ہیں ارے ہاں جو دل میں محبت ہوتی ہے نا وہ دل میں ہی ہوتی ہے. گھر والوں کو کیا معلوم کہ دل میں کیا ہے، باہر والوں کو کیا معلوم کہ دل میں کیا ہے، اعزاء اقربا کو کیا معلوم کہ دل میں کیا ہے، دوستوں کو کیا معلوم کہ دل میں کیا ہے. دل میں محبت دل میں ہی رہ جاتی ہے، دل میں جو محبت ہوتی ہے دل میں ہی رہ جاتی ہے. میں نے کہا بابا میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا، مجھے بتائیے نا حضور کی حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم کیا ہے، مجھے بتائیے نا حضور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بابا جان پھر سے مسکرائے. فرمایا کہ بیٹا سننا چاہتے ہو تو پھر سنو. حضور فرما یہ رہے ہیں والمحب لہم بقلبہ وبلسانہ، میرے آل سے محبت دل سے بھی کرو اور زبان سے کرو. بتا یہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر دل میں علی ہے تو زبان پہ بھی علی ہونا چاہیے، اگر دل میں زہرا ہے تو زبان پہ بھی زہرا ہونا چاہیے، اگر دل میں حسن ہے تو زبان پہ بھی حسن ہونا چاہیے، اگر دل میں حسین ہے تو زبان پہ بھی حسین ہونا چاہیے. تو موقع ملتا ہے دل سے محبت ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ جو موقع آپ کے امام صاحب نے سجایا ہے ماشاءاللہ، دل سے محبت ہوتی رہتی ہے، زبان سے محبتوں کا اقرار ہے، کیونکہ دل سے بھی تصدیق کرنا پڑتی ہے اور زبان سے بھی اقرار کرنا پڑتا ہے، پھر بندہ مومن بنتا ہے. حضور نے فرمایا اور رب نے کہلوایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. آپ کے امام صاحب نے بتا دیا کہ اہل بیت کی شان انشاءاللہ جمعے کو بیان کریں گے، بتائیں گے اہل بیت میں کون کون ہیں اور کن کن کی تفصیل آتی ہے. اہل بیت پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو امام صاحب فرما دیں گے. میں محبت اہل بیت بیان کر کے 10 منٹ رہ گئے ہیں، پھر گفتگو مکمل کروں گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے کہلوایا محبوبہ کہو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. دین دیا، قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن دیا، رحمان کی پہچان کروائی، کچھ نہیں مانگتا اس کے بدلے. اور اس محبوب کو کون دے سکتا ہے یار؟ محبوب کو کوئی دے بھی کیا سکتا ہے کہ اس کے صدقے سے عرش بنے، جس کے صدقے سے کرسی بنی، جس کے صدقے سے قلم بنے، جس کے صدقے سے لوح بنا. اس محبوب اتنا بڑا عرش، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ عرش بنا کیسے، یہ کرسی بنی کیسے، یہ قلم بنا کیسے، یہ لوح بنا کیسے. وہ لوح جس میں تمام لوگوں کے احوال والحالات رب تعالیٰ نے پہلے لکھ دیے ہیں، وہ لوح، وہ کرسی جس کی تعریف میں جس کے تذکرہ، جس کی شان آیت الکرسی میں بیان کی گئی، وہ کرسی، وہ قلم جس کی قسم رب کائنات کھا رہا ہے، وہ عرش جس کی شان یہ ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس میں سما جائیں تو ایک چھلے کی مانند پڑی ہوں گی ایک کونے کے اندر. اس کی شان یہ ہے، سب چیزوں کو گھیرا ہوا ہے عرش، اس کی شان یہ ہے. لیکن یہ بنا کیسے؟ یہ بنا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا جس کا نام نور محمدی رکھا. نور محمدی پر رب کائنات نے نظر ڈالی تو رب کی ہیبت کی وجہ سے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا. اس نور محمدی کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، نور محمدی کو پسینہ آیا. پسینہ آیا، جب پسینہ آیا تو اس پسینے سے اللہ نے عرش کو بنایا. امام غزالی لکھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ تنویر الابصار میں موجود ہے. فرمایا بنا، اس پسینے سے کرسی بنی، اس پسینے مبارک سے لوح بنا، اس پسینے مبارک سے قلم بنا. امام غزالی لکھ رہے ہیں اس پسینے سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں. یار کیا شان ہے میرے آقا کے پسینے کی، کیا شان ہے میرے آقا کے پسینے کی، کیا شان ہے میرے آقا کے پسینے کی کہ میرے آقا کے پسینے سے عرش بنتا ہے. کہ اس پسینے سے، پسینے مبارک سے عرش بنتا ہے، اس پسینے مبارک سے لو بنتا ہے، اس پسینے مبارک سے قلم بنتا ہے، اس پسینے مبارک سے
کرسی بنتی ہے. کیا شان ہے کریم محبوب کے پسینے سے. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اگلی بات سننے مزہ آئے اور دل میں بات اتر جائے. لوگوں دل کے کانوں سے سننا. کیا بات ہے میرے آقا کے مبارک پسینے کی. ہم عرش کو نہیں ناپ سکتے. ہم عرش کا جواب کائنات کے کسی شخص کے پاس عرش کی عظمتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. وہ عرش کتنی بلند و بالا ہے, وہ کرسی کتنی بلند و بالا ہے. تو سنو, اللہ تبارک و تعالی نے جب نور محمدی پر توجہ بری نظر ڈالی تو رب تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے پسینہ آیا. اس پسینے سے عرش بنا. مل کر بولیں گے, اس پسینے سے عرش بنا. اس پسینے سے عرش بنا, کرسی بنی, لو بنا, قلم بنا. پسینہ مصطفیٰ اور پسینہ نور محمدی میں یہ عظمتیں یہ ہیں کہ اس سے عرش بنتا ہے, اس سے کرسی بنتی ہے, اس سے قلم بنتا ہے, اس سے لو بنتا ہے. تو یار سن ذرا, نور محمدی سے علی بنا ہے, نور محمد سے پسینہ مصطفیٰ سے عرش بنا ہے. تو اس نور کا عالم کیا ہوگا جس نور سے علی بنا ہے, جس نور سے فاطمہ بنی ہے, جس نور سے حسن بنے, سے حسین بنے ہیں. جبھی تو امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اہل بیت کی شان. لیکن اہل بیت میں جب اہل بیت کہا جائے نا تو تمام اہل بیت شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب اہل بیت جیسے اہل بیت آتے ہیں نا تو ٹاپ لسٹ پر جن کا نام آتے ہیں وہ ہیں مولا علی, سیدہ فاطمہ, امام حسن, امام حسین, پنجتن پاک جو ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے. گھر میں موجود ہیں امام حسن اور باہر کھیلنے گئے ہوئے ہیں امام حسین. امام حسین کہاں گئے ہوئے؟ چھوٹے سے 6-7 سال کے, باہر کھیلنے گئے ہوئے ہیں. کھیلنے گئے ہوئے ہیں. امام حسین ہرنی کے بچے سے کھیل رہے تھے, ہرنی کے بچے سے کھیل رہے تھے. وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا. اس یہودی کی اولاد نہیں تھی. اس یہودی نے جب امام حسین کو دیکھا نا دل آ گیا. اس یہودی نے جب امام حسین کو دیکھا تو بچپن میں چھوٹے سے کتنے خوبصورت کتنے حسین لگ رہے ہوں گے امام حسین, دل آ گیا. جب دل آیا نا ادھر دیکھا ادھر دیکھا, امام حسین کو گود میں اٹھایا اور گھر پہ لے کے چلا گیا. ہائے ہائے, گھر پہ لے گیا. اس کی بیوی نے دیکھا, بولے کس کا بچہ اٹھا کر لیا, اتنا حسین اتنا پیارا, سامنے بٹھا لیا اور دونوں بیٹھ گئے یہودی اور کہنے لگے اے ہمارے مالک, یہ اتنا حسین بچہ ہے, اتنا پیارا بچہ ہے ہمارے مالک, تو نے یہ حسین بچہ ہمیں دے دیا ہے, اب اس کے مالک کو نہ بھیجنا. تو ہو گیا, وقت گزر گیا. گھر میں سیدہ فاطمہ پریشان ہے. مولا علی کہیں گئے ہوئے تھے حضور کے ساتھ. اب سیدہ فاطمہ پریشان ہے کہ میرا چھوٹا حسین کہاں چلا گیا, اور گھر میں امام حسن ہے موجود, وہ بھی چھوٹے سے ہی ہیں. کہاں چلے گئے امام حسین, کہاں چلے گئے؟ سیدہ فاطمہ پریشان. تو فاطمہ نے کہا بیٹا حسن, بھیا حسین نہیں آیا ابھی تک, دیکھو کہاں چلے گئے, اب تک نہیں آئے گھر پر. امام حسن کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد عرض کی امی جان ڈھونڈنے جاؤں؟ کہاں ڈھونڈنے جاؤ؟ امی جان ذرا لطف لے کر سنیے گا. امی جان حکم فرمائیں, علی بن کر جاؤں یا حسن بن کر جاؤں؟ امی کہا بیٹا جاؤ تو صحیح, بھیا کو لے کر آؤ, ابھی تک آئے نہیں ہیں. امام حسن باہر گئے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, بھیا مل نہیں رہے, بھیا مل نہیں رہے. دیکھا کہ سامنے ہرن موجود ہے. ہرن نے کلام کیا, کہا آپ کے بھائی مل نہیں رہے, آپ کے بھائی مل نہیں رہے. وہ فلاں 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 یہودی کا گھر ہے, میرے بچے کے ساتھ وہ امام حسین کھیل رہے تھے, وہ یہودی آپ کے بھائی کو اٹھا کر لے کر چلا گیا. امام حسن اب علی بن کر, حسن علی بن کر اس یہودی کے پاس چلے گئے. دروازہ بجایا, فرمایا یہودی میرے بھائی کو بھیج, میرے بھائی کو بھیج. تو بھیج رہا نہیں بھیج رہا؟ اگر نہیں بھیجے گا تو میں اپنے نانا کو بلا کر لے آؤں گا. بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا؟ میں اپنے بابا کو لے کر آ جاؤں گا, جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. وہ یہودی نے جب امام حسن کی آواز سنی نا, امام حسن کی آواز سنی, یار یہ تو امام حسن کی آواز ہے, اس گھرانے کی بات. یہ سیدہ زینب نے جب دربار دمشق میں خطبہ دیا تھا امام سیدہ زینب نے, تو سارا یزیدی مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا تھا.
تو لوگ کہہ رہے تھے پوچھ پوچھ کے یار یہ علی کہاں سے آ گیا، علی کہاں سے آیا تھے؟ پی نسیم شادہ فرماتے ہیں ہر زبان میں رس گھول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب یوں لگا منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ تو یہ تو امام حسن ہے۔ فرمایا یہودی نے جب بات سنی ڈر گیا، لرز گیا، کہا تو کون ہے بھائی، تو کون ہے؟ کون ہے تیرے نانا؟ کون ہے تیرے بابا؟ کون ہے تیری امی جان؟ کہا تو میرے نانا کو نہیں جانتا؟ کہا بتانا تیرے نانا کون ہے بیٹا، تمہارے نانا کون ہیں؟ کہا میرے نانا وہ ہیں، میرے نانا وہ ہیں جو دل میں خیال کر لیں کہ قبلہ بدل جائے، صرف خیال کرتے ہیں رب قبلہ بدل دیتا ہے۔ کہا بتانا تیرے بابا کون ہیں؟ کہا تو میرے بابا کو نہیں جانتا؟ ارے میرے بابا وہ ہیں جب خیبر کا دروازہ اکھاڑنے جاتے ہیں تو 70 آدمیوں سے وہ دروازہ نہیں نکلتا، لیکن میرے بابا چند ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ چند انگلیوں سے دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ کہا تو میری امی کو نہیں جانتا؟ میری امی وہ ہیں، میری امی فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں، پر وہ ہیں جن کی شان حضرت فاروق اعظم بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب کبھی ہم حضور سے مخاطب ہوتے نا، جب کبھی ہم حضور سے مخاطب ہوتے تو کہتے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، فدا کا امی بابی یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر مخاطب ہوتے کہتے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، مل کر کہیں نا، صدیق اکبر مخاطب ہوتے کیا کہتے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ۔ فاروق اعظم مخاطب ہوتے تو کیا کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ عثمان غنی مخاطب ہوتے کیا کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک دن میں نے سنا حضور فاطمہ سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ۔ کہا تو میری والدہ کو نہیں جانتا؟ میری والدہ کی عظمت امام حسن نے بڑی قصیدے بڑی تعریفیں اپنے نانا جان اپنے بابا جان اپنی امی جان کی کہنا شروع کر دی۔ انہوں نے جب اتنا کہا اس یہودی نے کہا، اس یہودی کی زوجہ نے کہا، بیوی نے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا، یہ کوئی بڑے گھرانے کا بچہ لگتا ہے، باہر جا کر تو دیکھو کون آیا ہے کون آیا ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دکھنے میں حسین سے بھی زیادہ حسین حسن لگ رہے تھے۔ ہائے ہائے، اس نے کہا یہ ہائے ہائے، یہ تو ایک سینے سے پاؤں تک مشابہ ہیں حضور کے، ایک چہرے سے سینے تک، یعنی دونوں کو جوڑو تصویر مصطفیٰ بنتی ہے، دونوں کو جوڑو تو تصویر مصطفیٰ بنتی ہے یار۔ جب دونوں کو ملایا دیکھا تصویر مصطفیٰ بن رہی تھی۔ کہا تمہارے نانا کون ہیں؟ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا چلو میرے نانا کے پاس۔ اب یار یہودی تھا، بڑا امیر تھا، سائے زندگی کمایا تھا۔ اس نے کہا یار بچوں کو رخصت کریں گے، ایسے نہیں کریں گے، ایسے نہیں کریں گے، جب گھر سے ان کو رخصت کریں گے نا اور ان کے نانا تک جائیں گے تو ساری دولت ان کے قدموں پہ بانٹ دیں گے، اور جیسے دھولا پہ لٹاتے نا پیسے، ایسے لٹاتے ہوئے ان پر جائیں گے پیسے۔ اس وقت سونے زیورات ہمارا جو بھی ان پہ بانٹ دیں گے، ان پہ قربان کر دیں گے، لٹاتے ہوئے جائیں گے۔ اس نے کہا یار، اس کی بیوی نے کہا تو لٹا تو دے گا، لوٹنے والا تو یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں، لوٹے گا کون، لے گا کون، ان کے خیرات لے گا کون؟ فرماتے ہیں وہ جب حسن و حسین کو باہر نکالا اور تھیلے کے اندر سونے زیورات موجود تھے، اس نے لٹانا شروع کر دیے، ہاتھ ڈالا اور لٹایا۔ ایک دفعہ اوپر پھینکا، وہ اوپر تو جا رہے تھے لیکن نیچے نہیں آ رہا تھا۔ بڑے پریشان حیران ہوئے، کہا نہیں لیکن جلدی سے جانا ہے۔ جلدی گئے، پہنچے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، بارگاہ مصطفیٰ پہنچنے کے بعد ایمان لائے، عرض کی یا رسول اللہ کریم آقا ایسے ایسے واقعہ ہوا، ہم اوپر تو لٹا رہے تھے حسن و حسین کے خیرات لیکن نیچے نہیں آ رہا تھا۔ حضور مسکرائے، فرمایا جب تو نے حسن و حسین کی خیرات لٹائی نا تو جنت کے اندر حوروں کی ملکہ لائبہ نے عرض کی رب کائنات میں تجھ سے آج سوال کرنا چاہتی ہوں، حسن و حسین کی خیرات دنیا میں بٹ رہی ہے، حسن و حسین کی خیرات دنیا میں بٹ رہی ہے، مجھے اجازت دے میں حسن و حسین کی خیرات لینا چاہتی ہوں۔ کہا وہ جنت کی حوروں کی سردار لائبہ حسن و حسین کی خیرات لینے آ گئی تھی۔ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، کیا بات ہے اس گھرانے کی، کیا فرمایا نا حضرت نے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی اور حسین اور حسن پھول۔ اگر میری زبان سے کوئی ترجمہ نکلا جو اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان قلعی تھا تو اس سے توبہ کا طلبگار ہوں، اور کوئی سمجھ نکلا جس سے آپ لوگ دل آزاری ہوں، اس سے بھی توبہ کا طلبگار ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، واخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم